معاملات کس طرف جا رہے ہیں. اس کے علاوہ پروگرام میں دیگر اہم موضوعات شامل کریں گے. ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح سجاد میر صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ سر الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. سر سب سے پہلے ہم بات کر رہے تھے میر حاصل بزنجو جو انتقال کر گئے ہیں، کیا بہت ہمارے ریناؤنڈ وہ پولیٹیشین تھے، مدبر تھے. مجھے تو اس سے پہلے ان کے والد یاد آتے ہیں، غوث بخش بزنجو، جو گورنر بھی رہے بلوچستان کے. عطا اللہ مینگل اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، اور مری کے ساتھ بھی ان کا اتفاق تھا. وہ بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، اور یہ سب لوگ نیب میں شامل تھے. اس زمانے میں نیب میں شامل تھے. ولی خان ادھر سے تھے، اور یہ سب وہ ایک بڑا بہت ایک زمانہ لگتا تھا کہ جیسے جمہوریت لوٹ آئی ہے. اور غوث بخش بزنجو اگرچہ کسی بڑے قبیلے کے سردار نہیں ہیں، لیکن وہ ایسے انقلابی شخص تھے کہ تمام لوگ ان کا احترام کرتے تھے. اگرچہ ان کا تعلق، ان کا رابطہ جو تھا، وہ جس ادارے میں نے کام کیا ہے، یعنی کہ ہارون ہاؤس میں، اس کے ساتھ اس طرح تھا کہ یوسف ہارون یا شاید محمود ہارون نے جب اپنی ایک انشورنس کمپنی بنائی تھی جس میں شیخ مجیب الرحمان بھی تھے وہاں سے، اور ادھر سے بزنجو صاحب بھی تھے. تو لوگ کہتے تھے کہ یہ کن لوگوں کو اکٹھا کر دیا ہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ انقلابی لوگ جو ہیں بہت ڈیووٹڈ ہوتے ہیں، بہت کمیٹڈ ہوتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں. بزنجو صاحب نے، غوث بخش بزنجو صاحب نے بہت کام کیا پاکستان کے نقطہ نظر سے، جمہوریت کے نقطہ نظر سے، کہ وہ بھٹو کے خلاف. بھٹو صاحب نے پھر ان کی حکومت توڑ دی، اور ان کی جگہ بھگتی نے آ کے لے لی، اکبر بھگتی نے. اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد یہ حاصل بزنجو تھے، گویا ان کی ساری روایات کے وارث بنے، اور بہت عمدگی کے ساتھ، بہت اچھائی کے ساتھ انہوں نے معاملے کو لے کے آگے چلے. اب نواز شریف ظاہر ایک مسلم لیگی شخص، ایک پنجاب کا رہنے والا شخص، ایک اپنا انداز، ایک اپنی سوچ جو وہ رکھتے تھے. اس کے باوجود بھی دو لوگوں سے جن کے بارے میں ایک طرح کا شاید تاثر یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید رہدگی پسند نہ ہو یا کیا ہوگا، جس میں ایک عبدالصمد اچکزئی، خاص طور پر محمود خان اچکزئی کے محمود خان اچکزئی بلکہ اور دوسرے حاصل بزنجو تھے. حاصل بزنجو جمہوریت کی خاطر اور جمہوریت کے نام پر ہمیشہ ایک ڈٹے رہے، اسمبلی میں بھی، پارلیمنٹ بھی، وزیر بھی رہے. اور ساری ان باتوں کے باوجود اس کو کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری انقلابی جدوجہد کے اس ملک میں وہ ایک بڑا نام تھے، اور ان کا لاس جو ہے وہ یقینی طور پر ہماری جمہوری تاریخ کو ایک عرصے تک برداشت کرنا پڑے گا اور سہنا پڑے گا. ان کا جانشین کون ہوتا ہے، جانشین سے میری مراد کیا ہے کہ ان کی لیگیسی کے لے کے آگے چلنے والا کوئی موجود ہے کہ نہیں ہے. یقیناً موجود ہیں جی، بے شمار لوگ ہیں جو انقلاب کی راہ پہ چلتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ یاد آتے ہیں. بالکل سر، ان کی وفات پر بات کرنے کے لیے سر ہمیں فاروق طارق صاحب نے جوائن کیا ہے، جو کہ جنرل سیکرٹری کسان رابطہ کمیٹی. جی، کسان رابطہ کمیٹی کے یہ بڑے ایکٹیوسٹ ہیں، یہ کہا جائے اگر. السلام علیکم فاروق صاحب. وعلیکم السلام. کیا آج انتقال ہوا بزنجو صاحب کا، کیا آپ کہیں گے ان کے بارے میں؟ ہمارے لیے تو وہ بہت، جمہوریت کے لیے بہت محترم شخص تھے، وہ بھی، ان کے والد غوث بخش بزنجو بھی، اور یقینی طور پر پاکستان کی تاریخ میں لوگوں کا بڑی کنٹریبیوشن ہے. آپ کیا کہیں گے جی؟ جی بالکل، بہت ہی افسوسناک خبر تھی. یہ ایکسپیکٹڈ تو تھی چونکہ کینسر کے وہ پیشنٹ تھے، جی لیکن بزنجو صاحب نے پاکستان میں جمہوری اقدار کے تحفظ کے لیے جو مسالے قائم کیے ہیں وہ بہت ہی کم کسی اور کے حصے میں آئی ہیں. انہوں نے کبھی کوئی غیر اصولی بات نہیں کی. وہ پاکستان میں بائیں بازو کی سیاست کا فروغ بھی چاہتے تھے، اور ہمیشہ کہتے تھے کہ جب تک یہاں پہ انقلاب نہیں آئے گا یہاں پہ کام نہیں چلے گا. اور حاصل بزنجو صاحب کے ساتھ مجھے بھی کافی دفعہ ٹریول میں بھی غیر ملکوں میں کانفرنس اٹینڈ کرنے کا بھی موقع ملا ہے. ایک انتہائی نفیس شخص تھے، سوبر تھے، ماڈسٹ تھے، کوئی ایک بو نہیں تھی کسی قسم کی. رکشے میں بیٹھ جانا ہمارے ساتھ، اور بالکل ایک عام انسان کی طرح وہ بیہیو کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ انکرج کرتے تھے ساتھیوں کو. تو ان کا جو چلے جانا پاکستان میں جو جمہوری سیاست ہے اور جو بائیں بازو کی سیاست ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہے. اور خاص طور پہ بلوچستان تو آج زیادہ غریب ہو گیا ہے حاصل بزنجو صاحب کی رحلت سے. ٹھیک بات ہے جی. ہم نے تو غوث بخش بزنجو صاحب کی سیاست بھی دیکھی جب وہ اس ملک میں کام کرتے تھے، جب وہ سب لوگ جو نیب میں اکٹھے تھے، پھر سب بکھر گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت جمہوری سیاست کی، انقلابی سیاست کی، لیفٹ کی سیاست کی. لیکن لیفٹ کی ایسی سیاست نہیں جس میں ملک کے دوسرے لوگ جو ہیں ان کو کنڈیم کریں یا ان کو پسند نہیں.
وہ پازیٹیوٹی کی بات کرتے تھے ہمیشہ اور سیدھی بات کر دیتے تھے. جی جی جیسے سینٹ کا الیکشن وہ جیتنے والے تھے چیئرمین شپ کا, انہیں ہرا دیا گیا اور پھر انہوں نے سیدھے سیدھے تبصرے بھی کیے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے پھر جب ان کے خلاف گجرانوالہ میں کوئی مقدمہ درج کرایا تو انہوں نے کہا صرف مجھے پنجاب کی جیل میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا, میں 18 سال جیلوں میں رہا ہوں اور مجھے خوشی ہوگی اگر پنجاب کی ایک جیل گجرانوالہ والے بھی مجھے جیل میں ڈال دیں. تو ہی وہ نڈار سیاستدان, سیدھی بات, اصولی بات, واضح بات کرنے کے عادی تھے. چھپ چھپا کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے وہ عادی نہیں تھے, وہ سیدھی بات کرتے تھے, اسٹریٹ فارورڈ تھے. بالکل درست بات جی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہماری لوگوں کی یاد دہانی کرائی. جتنے وہ اہم آدمی تھے وہ بھی اور ان کے والد بھی یقیناً جی ایبسولوٹلی قوم انہیں یاد رکھے گی. تھینک یو, بہت شکریہ. جی جی سر